مجھ سے خفیف ہے BNP مینگل کا حکومت سے اتحاد. میں داستان عہد کھل کر کہتا ہوں ہمیشہ کہ اس موجودہ بجٹ سے اگر دیکھا جائے بینیفیشری کون ہے جس کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے کہ جی صحت کی ہم بہتر سہولتیں لائیں گے، تعلیم کے بہتر مواقع دیے جائیں گے، اچھی تعلیم، پینے کے لیے صاف پانی، زراعت کا جدید نظام، بے روزگاری کا خاتمہ، مواصلات کا اچھا نظام جس میں روڈ اور سڑکیں ہوں گی، امن و امان، فوری اور سستا انصاف، یہ ہم حکومتوں کی جو ترجیحاتوں میں شامل ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر سے لے کر وزراؤں تک یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن انصاف کہاں ملتا ہے یا انصاف کہاں بکتا ہے؟ ملتا نہیں ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں آج دن تک کسی کو انصاف نہیں ملا، کوڑیوں کے باؤ جو انصاف یہاں پہ بکا ہے، اور خریدار بھی ہم ہیں۔ ہم نے اس عوام کو مجبور کیا ہے وہ انصاف لے نہیں، انصاف کو خریدیں۔ BNP مینگل کا حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان. سردار اختر مینگل نے اعلان قومی اسمبلی میں کیا. کہا ایوان میں موجود اپنی بات کرتے رہیں گے، افسوس یہاں کوئی آواز سننے والا نہیں. وفاقی حکومت نے ہمیں کیا دیا؟ بلوچستان آپ کا قرضدار نہیں، حساب کر لیں تو آپ کا ایک ایک بال بلوچستان کا مقروض ہے. بلوچستان کو 10 ارب کا پیکج نہیں بلکہ چھوٹا سا پیکٹ دیا گیا ہے. جناب باری کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. پاکستان میں ٹیلی ویژن کی پہلی آواز خاموش ہو گئی. طارق عزیز اب ہم میں نہیں رہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کا رس گھولتا فکرہ اب نہیں گونجے گا. طارق عزیز ہر فن مولا ریڈیو سے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا. نیلام گھر شو کو اپنے علم و فراست سے بام عروج تک پہنچایا. فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے. 2 بار نگار ایوارڈ جیتے. تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. سیاست کی اور رکن قومی اسمبلی بنے. 84 برس کی عمر میں وفات پائی. طارق عزیز کے انتقال پر صدر مملکت عارف الوی وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس خراج عقیدت پیش کیا. قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ طارق عزیز نے اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا. پاکستان کی پرجوش آواز تھے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا طارق عزیز نے نئی جہت متعارف کرائی. شبلی فراز اور فیاض الحسن چوہان کا بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. ڈاکٹر یاسمین راشد نے معافی مانگ لی. کہتی ہیں لاہوریے بچوں کی طرح ہیں، دل ماں کی طرح دھڑکتا ہے. انہیں اپنے بچوں کی طرح ڈانٹ کر سمجھا سکتی ہوں. کسی بیان پر دل آزاری ہوئی تو معذرت چاہتی ہوں. SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر دل کی بھڑاس نکالتی. سی پیک کی رفتار کم ہونے کا تاثر غلط. دوسرے مرحلے کے آغاز کے انتظامات مکمل کر لیے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ. کہا جلد ML1 منصوبے کا آغاز ہوگا. 2 ہائی جل پاور پروجیکٹس میں سرمایہ کاری ہوگی. زراعت میں کام کی رفتار بھی بڑھ گئی. لداخ میں چین نے بھارتی کاغذی شیروں کو دھول چٹا دی. جھڑپ میں بھارتی کرنل سمیت 20 فوجی مارے گئے. مرنے والے فوجیوں کی تفصیلات جاری. بھارت کو شدید سبکی پر مودی پر کڑی تنقید. بھارتی وزیر اعظم ہم کا راگ الاپنے لگے. کہا قربانیاں رائے گا نہیں جائیں. کورونا فری نیوزی لینڈ میں مزید 2 کیسز. دونوں مریض خواتین ہیں. 7 جون کو برطانیہ سے واپس ویلنگٹن آئی تھی. تعلق ایک ہی گھر سے ہے. والدین کے انتقال پر لندن گئی تھی. نیوزی لینڈ نے سفری پابندیاں مزید سخت کر دیں. کورونا سے بچاؤ کی دوا تیار. ڈیکسامیتھاسون تمام ادویات سے مؤثر. دوا کے استعمال کے نتائج 80% ہیں. وینٹیلیٹرز پر موجود 12 میں سے 11 مریض دوا سے صحت یاب ہوئے. برطانوی ماہرین کا دعویٰ.
شمالی کوریا پر جنگی جنون سوار، ہمسایہ ملک جنوبی کوریا کے رابطہ دفتر دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مخالفانہ پمفلٹس کی تقسیم پر تنازع چل رہا تھا۔ اور کورونا کھیل کے میدان سے کورونا کے سائے چھٹنے لگے۔ قومی کرکٹ ٹیم کا 1 جولائی سے دورہ انگلینڈ کا امکان۔ قومی ٹیم 3 T20 اور 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ کھلاڑیوں کا روانگی سے قبل کورونا ٹیسٹ ہوگا۔